الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث ما كانوا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین، سورہ حجرات کی بڑی مشہور آیت میں نے تلاوت کی ہے اور اسی کی مناسبت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث، جس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ اسلام کے کمالات، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت حاصل کرنے، اجر و ثواب، درجات اور مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے قوم، ذات، برادری، قبیلے، کنبے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ قوم، قبیلے جو ہیں، ان کو صرف تعارف کے طور پر، پہچان کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ انسان کو پہچان میں آ جائے۔ ایک محلے میں لاکھوں آدمی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سینکڑوں آدمی کا نام عبداللہ ہو۔ اب عبداللہ سے کیسے پہچانا جائے گا؟ لیکن اگر عبداللہ بٹ، عبداللہ فلاں، اس طرح سے اس کا سر نیم لگا دیا جائے تو پہچان میں آ جاتے۔ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، جتنے بھی انسان ہیں ہم نے سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اباکم واحد، تم سب کا باپ ایک ہے، کون؟ آدم، اور سب کی ماں کون ہے؟ حوا۔ سب کا، یہاں تک کہ ہندو، مسلم، آدم کی جتنی اولاد دنیا میں ہے وہ نسل کے اعتبار سے سب بھائی بھائی ہیں، سب کے باپ آدم اور سب کی ماں حضرت حوا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے نظام کے تحت انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ پھر یہاں آدم کی اولاد دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، کفر، مومن اور مسلم۔ پھر اب مسلمان جو رہے تو سارے مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے ایمان، عمل، مقام، مرتبہ کے اعتبار سے ایک ہے۔ وہاں قوم اور برادری کا کوئی معیار نہیں ہے۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے قوم اور قبیلے میں تم کو اس لیے تقسیم کر لیا تاکہ شناخت ہو سکے، پہچان ہو سکے۔ ویسے اللہ رب العالمین کے ہاں جو معیار ہے، اسٹینڈرڈ کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے اندر میں سب سے اچھا وہ ہے جو تقوی والا ہو۔ جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بندہ بنتا جائے گا۔ ذرا سوچیں، جب یہ آیت نازل ہوئی قرآن پاک کی، یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ کا رسول پیدا کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاید جتنے صحابہ ایمان لائے ان میں سب سے زیادہ کالے بدشکل کون تھے؟ حضرت بلال۔ سوچو، حبشی تھے، حبشی، اور پیشے کے اعتبار سے غلام۔ سمجھتے ہو غلامی کتنی ذلت کی چیز ہے؟ سب سے زیادہ ذلیل پیشہ اور سب سے زیادہ شکل و صورت میں کالے کلوٹے، ہونٹ بڑے، اللہ اکبر۔ لیکن جب ایمان لائے ان کی آقا نے ان کو تکلیف دینا شروع کیا، مار پیٹ کرنے لگے۔ ایک دن کسی نے آ کے کہا، ابو بکر، وہ بلال مسکین جو غلام بیچارہ ہے، کالا کلوٹا، بد شکل، ایمان لا لیا ہے تو اس کے آقا اس کو بہت مارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
پورے مدینے میں کوئی پرسان حال نہیں، مکے میں کوئی پرسان حال نہیں. کیوں؟ غلام آقا تنگ کر رہا ہے. صدیق اکبر کو کسی نے بتایا، صدیق اکبر گئے اس کے آقا سے ملے، کہا یہ تمہارا غلام میں خریدنا چاہتا ہوں. آقا نے بھی سوچا تو ایسے مارتے مارتے مر جائے تو خسارہ ہی ہے، اور بیچ دیں گے تو قیمت آئی تو کم سے کم پیسہ تو مل جائے، اپنا مفاد دیکھا غالب. کہا ٹھیک ہے، کتنے میں؟ صدیق اکبر نے قیمت ادا کی. اب بلال کو اٹھا کر کے لائے اپنے گھر اور کہا جاؤ بلال میں نے تم کو آزاد کر دیا. یہی بلال پیشے کے اعتبار سے سب سے گھٹیا، شکل و صورت کے اعتبار سے سب سے برے، لیکن جب ایمان اور عمل صالح لائے تو ایک دن اللہ سے فرمایا بلال ذرا تم کون سا نیک عمل کرتے ہو بتاؤ. یا بلال دلنی علی ارجع عمل عملتہ. بخاری کہہ رہے بلال تم کوئی بڑا عمل کرتے ہو ذرا بتاؤ. اللہ رسول نہیں یہی سب ہمارے اعمال آپ کے سامنے ہیں. آن فرمائے نہیں، کوئی بہت بڑا تم عمل کرتے ہو، چونکہ میں نے جنت میں تم کو اپنے آگے آگے چلتی ہوئی دیکھا. اللہ دیکھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایمان اور عمل لائے تو اللہ نے یہ کہہ کر کے ان کی نیکی نہیں گھٹا دی بھائی تم غلام ہو نہ کرو، وہ بڑا تمہارا سیٹ ہے. نہیں، ان کا سیٹ جہنم میں جا رہا ہے اور وہ غلام بیچارہ کہاں جا رہا ہے؟ جنت. آنے فرمایا میں نے جنت میں تم کو آگے آگے چلتی ہوئی دیکھا. کوئی خاص تمہارا عمل ہے جو صرف تم کرتے ہو، کوئی دوسرا نہیں کرتا. اسی عمل کی برکت سے تم کو اللہ نے یہ مقام دیا. اچھا، بہت سوچے کہیں گے یا رسول اللہ میرا خیال ہے میں ایک عمل بڑی پابندی سے کرتا ہوں. کیا ہے؟ کوشش کرتا ہوں باوضو رہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. آنے فرمایا یہ عمل برابر کرتے رہو، یہی عمل ہے جس کی برکت سے اللہ نے تم کو ہمیں جنت میں آگے آگے جاتے ہوئے دکھایا. اسی طرح سے جیسے یہ مکے میں لاوارث تھے، مدینہ آئے، الحمدللہ مؤذن رسول بنے، آج تک اذان بلالی مشہور ہے. کسی بڑے آدمی نہیں کہا رے غلام کیسے تھا، بلکہ عمر فاروق کہتے اللہ بلال سیدنا وابن سیدنا وآتک سیدنا. لوگوں بلال ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار ہی نے اس کو آزاد کیا ہے خرید کر. کون؟ ابو بکر صدیق. ہمارے 2 سردار ہیں، ایک سردار تو ابو بکر ہے اور دوسرا سردار یہ بلال بھی ہمارا سردار ہے. کیوں؟ یہ حی علی الصلاۃ کہہ دیتا ہے، دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کے کھانا پڑتا ہے، بس یہ بلال ہے. اسی طرح سے عورتوں میں ایک نہایت لاوارث حبشی اکالی کلوٹی عورت جس کا کوئی پرسان نہ بیٹا، کسی کی نوکرانی تھی، آزاد کر دیا تھا، کام کرنے کے لائق نہیں رہتی تھی، محنت کا کام نہیں ہوتا تھا، بیٹھ کے کون کے جاؤ، چھوڑ دیا اس کو. وہ بیچاری کیا کرتی، بس یہی ایک کپڑا تھیلا لٹکا لیتی اسی میں اور مسجد نبوی کے اندر وہ ٹہلتی رہتی. مسجد نبوی میں ٹہلتی رہتی. کوئی تنکا ملا، کوئی لکڑی ملی، کوئی اڑتا ہوا کاغذ مسجد میں آ گیا، ہر وہ چیز جو مسجد میں نظر آتی اس کو پکڑتی، اٹھاتی اور اس تھیلے میں ڈال دیتی. جب تھیلا بھر جاتا تو جا کے باہر پھینکا دیتی. یہی کام کرتی تھی، کوئی دوسرا کام اس کا تھا نہیں. نہ بیٹا، نہ شوہر، نہ باپ، نہ خاندان، نہ کنبا، نہ قبیلہ، کوئی نہیں، بالکل لاوارث. اور بیچاری کہیں لیٹ کے سو جاتی. چند دن گزر گئے، اللہ کے رسول نے اس کو نہیں دیکھا. آپ نے پوچھا وہ عورت کہاں گئی جو حبشیہ عورت، کالی عورت یہاں لگاتے دن کے اٹھاتی تھی؟ لوگوں نے کہا سو مر گئی. ارے مر گئی؟ افلا آذنتمونی، وہ مر گئی، تم لوگوں نے ہم کو نہیں بتایا. یا رسول اللہ تو 2-3 دن ہو گئے مر گئی. ٹھنڈی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوائیں، رات کا وقت تھا. ہم لوگوں نے سوچا آپ کو اس عورت کی، ایک عورت ہی تو ہے،
حبشیہ عورت ہی تو ہے، اس کے لیے اب آپ کو کیا تکلیف دیں؟ بارش میں قبرستان جائیں گے، سردی میں آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے ہم لوگوں نے اس کو کفنا دفنا دیا، جنازہ پڑھ لیا، آپ کو خبر نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دلونی علی، اسی وقت اٹھو اٹھو، دلونی علی، اسی وقت اٹھو اور چلو مجھے اس عورت کی قبر دکھاؤ۔ دیکھا، لے چلو ہم کو اس عورت قبر دکھاؤ۔ صحابہ کرام لے کے گئے، کہا یا رسول اللہ یہ اس بوڑھی کالی عورت کی قبر ہے۔ اللہ رسول نے دعا پر نماز جنازہ پڑھی، اس کے حق میں دعائیں کی، اور دعا کر کے جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا لوگوں اس عورت کو تم نے معمولی سمجھا، یہ عورت کیا تھی؟ یہ اللہ کے گھر سے جڑی ہوئی تھی، اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والی تھی، معمولی تم نے سمجھا؟ اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والی خاتون مر گئی، مجھ کو نہیں بتایا، معمولی سمجھ کے دفنا دیا تم لوگوں نے؟ تمہیں یہ خیال نہیں کہ کس سے جڑی ہوئی تھی وہ؟ مجھے دکھاؤ۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، آرام سے سنو، اس عورت کے لیے ہم نے ایسی دعا اللہ تعالی سے کی ہے جس کو تم نے کوئی حیثیت نہیں کی، ایسی دعا میں نے پڑھی ہے کہ اس کی دعا میں نے اس کے حق میں دعا کی، اس دعا کی برکت سے ان هذه القبور مملوءة ظلما، قبرستان کی ساری قبریں مردوں پر تاریکی سے بھری ہوئی تھی، لیکن میں نے ایسی دعا کی کہ اس دعا کی برکت سے پورے قبرستان کی قبروں کو اللہ نے روشنی سے بھر دیا، منور کر دیا۔ میرے بھائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں کسی کو حقیر، کسی کے شکل، کسی کی صورت، کسی کے پیشے سے ہمیں اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو کبھی ایسا ہوتا ہے ایک انسان کسی ضرورت سے تمہارے دروازے پر آتا ہے، تم اس کو واپس لوٹا دیتے ہو، بچوں سے کہتے ہو نوکر سے کل جاؤ، کہہ دو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور پھر واللہ ان میں سے کتنے ایسے بندے اپنی کسی ضرورت کے لیے آپ کے پاس آئے، آپ ان سے ملنا گوارا نہیں کرتے، تھوڑا سا ٹائم نہیں دینا چاہتے، لیکن ان من عباد اللہ من اقسم علی اللہ لأبرہ، ان میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے ایمان اور تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا اونچا مقام اور مرتبہ بنا رکھا ہے کہ اگر کسی کام کے کرنے کے لیے قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو توڑتا نہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں ہر ایک کی ہر کلمہ کو کیا ہونی چاہیے؟ قدر۔ ہو سکتا ہے کوئی عمل یہ کر رہا ہو، اس کے عمل کی برکت سے اللہ نے وہ جو مقام دے رکھا ہے ہو سکتا ہے امام کو بھی نہ دیا، کسی کے بارے میں کچھ لوگ غیب کی باتیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو حدیث میں نے پڑھی اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنا کر کے یمن بھیج رہے تھے، تو آخر میں آپ نے فرمایا اے معاذ یا ان اول الناس بی المتقون، معاذ ایک چیز یاد رکھنا، ایک چیز یاد رکھنا، ان اول الناس بی المتقون، قیامت کے دن جنت میں سب سے زیادہ ہمارے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، من کانو، کسی قوم، برادری، کسی ملک کے رہنے والے ہوں، یا حیث ما کانو، یا جہاں کہیں کے رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ تقوی آ گیا، تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بنتے ہیں، تقوی ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم مقبوض ہو جاتے ہیں۔ مین چیز تقوی ہے، تو آیات کر لیں ہمیشہ تقوی مانگنے کے لیے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ مجھے ہدایت کو باقی رکھنا، اللہ ہمیں تقوی دینا برابر۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، چار چیزیں اللہ سے مانگتے تھے۔ اللہ مجھے ہدایت پر قائم رکھنا، اللہ تقوی نصیب کرنا، والعفاف، اللہ میرے دامن کو پاک رکھنا، ایسا نہ ہو ہمارے اوپر کوئی انگلی اٹھائے اس نے یہ کیا، والغنی،
اللہ تعالیٰ اپنا محتاج بنانا، دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا۔ کتنی پیاری دعا ہے، اس دعا کو ہمیشہ پڑھا کریں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔